السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ نے پہلے 2 اسٹیپ پر عمل کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ اللہ آپ کو ثابت قدمی عطا کرے اور آپ کو پرسکون کر دے، آمین اللہم ثم آمین۔ سوال یہ آیا تھا کہ مجھے مشکلات پیش آئیں۔ الحمدللہ کثیرا، مشکلات آتی ہیں۔ جب آپ خالصاً اللہ کے ہو رہے ہوں تو اللہ چیک کرتا ہے کہ آیا حقیقت میں میرا بندہ بننے جا رہا ہے یا راستے میں مشکل پیش آنے پہ راستہ بدل لے گا۔ تو ہمیں کبھی بھی اپنا راستہ نہیں بدلنا، چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آ جائیں۔ ہر پردہ کرنے والی لڑکی کو کوئی نہ کوئی مشکل ضرور پیش آتی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں پردے کا فقدان ہے۔ لوگ ناآشنا ہیں شرعی پردہ سے۔ مجھے بھی سب سے بڑی مشکل یہی ہو رہی کہ میرے خاندان والے اس بات سے ناآشنا ہیں۔ بہت کم لوگ شرعی پردے کے بارے میں جانتے۔ اب جہاں حال یہ ہو وہاں اور بھی مشکل ہوتی، کیونکہ پہلے انہیں سمجھاؤ، جب انہیں بات سمجھ آ جاتی پھر ان کی اس پر باتیں سنیں کہ یہ اب ہم سے پردہ کرے گی، آئی بہت نیک پروین وغیرہ۔ ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی۔ اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ کسی بھی صورت میں ہمیں اپنا پردہ نہیں چھوڑنا۔ ایک سوال جو کثرت سے میرے پاس آ رہا ہے وہ یہ کہ ہمارا دل کرتا ہے لیکن سب کہتے کہ تم یہ تو کر رہی ہو، لیکن باقی گناہ جیسے گانے، ڈرامے، موویز وغیرہ تو کر رہی ہو، پھر اس کے کرنے کا کیا فائدہ؟ تو پہلی بات جان لیں کہ ہم سب ایسے گناہ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ چن لیتا ہے تو وہ خود بخود ہم سے یہ گناہ چھڑوا دیتا ہے، کیونکہ ایک سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، ایک خشیت الہی والا دل اور دوسرا نفاق سے بھرا دل۔ جب آپ ایک نیکی کریں گی تو اگلی نیکی کا راستہ پہلی نیکی آسان کر دے گی۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب آپ پردہ کرتی ہیں تو آپ میں سے 80% برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو بہنیں چاہتی ہیں کہ وہ گانا سننا چھوڑ دیں، ڈرامہ دیکھنا چھوڑ دیں، فلمیں اور باقی فحاشی کے کام چھوڑنا چاہ رہی ہیں، ان سب سے میں کہوں گی کہ ان سب کاموں کو چھوڑنے میں جتنا وقت لگے گا، آپ صرف ایک کام کر لیں، شرعی پردہ کر لیں۔ آپ میں سے یہ سب برائیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ میں کوئی فلسفی بات نہیں کر رہی، بلکہ اپنا تجربہ بتا رہی ہوں۔ میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں۔ یہ سب کام، یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں، لیکن جب اللہ نے چنا تو یہ سارے گناہ میری ذات سے دھو ڈالے، الحمدللہ کثیرا۔ آپ اللہ کے چناؤ کو اتنا ہلکا کیوں لے رہی ہیں؟ لفظ اللہ کے چناؤ پر غور کریں۔ اللہ جو القدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہر شے پر، وہ البصیر ہے، اپنے بندوں کو ہر وقت نگاہ میں رکھنے والا، وہ احد ہے، یکتا و اکیلا، وہ الصمد ہے، بے نیاز سارے جہاں سے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ تو جب اتنی صفات رکھنے والے نے آپ کو چنا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ کو ایسے ہی گندا گناہوں سے بھرا ہوا رکھے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ آپ کو چن کر ازکیٰ، پاکیزہ بنائے گا، تاکہ جب آپ اس کے چنے ہوئے بندوں میں شامل ہوں تو پاکیزہ ہوں، ہر ماضی کے گناہ سے پاک۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ آپ باقی گناہ کر رہے ہیں تو اس ایک پردے کا کیا فائدہ، ان کو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جب اللہ جس نیکی کی توفیق دے، بندہ اسی وقت اگر سمیعنا واطعنا کر لے تو اللہ باقی نیکیوں کے راستے آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، ہم نے اپنے اللہ کو جواب دہ ہونا ہے۔
دنیا یا لوگوں کو نہیں، کیونکہ روزے قیامت کوئی ہمارا مددگار نہ ہوگا۔ ہم نے خود اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ تو جب قیامت کے دن جو یہ کہتے ہیں اور ہمیں ابلیس کے حوالے کرتے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا بوجھ آ کر نہیں اٹھائیں گے، تو ہم کیوں ان کے پیچھے اپنی آخرت گنوا دیں؟ کیا کوئی جواز ہے آپ کے پاس؟ اس آیت کو سامنے رکھ کر سوچیں۔ جب کوئی ہمارا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو ہم خود ہی اس بوجھ سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ ہمیں آج نیک اعمال کرنے ہوں گے تاکہ کل ہم اللہ کی نظر میں سرخرو ہو سکیں۔ لوگوں کا کام باتیں بنانا ہے، وہ تو بناتے رہیں گے۔ اگر آپ گناہ کر رہی ہیں تب بھی، ہاں تب ابلیس ساتھ مل کر گناہ کو مزید مزین کر دیتا ہے اور ہم اس کی چالوں میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اور جب نیک کام کر رہے ہوں تب بھی آپ نے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا، بلکہ اپنے اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ جہاں بات اللہ کے حکم کی آ جائے، وہاں اللہ کے بندوں کی خاطر اللہ کے حکم کو پس پشت نہیں ڈالنا، کیونکہ رحمان کا حکم رحمان کے بندوں سے زیادہ افضل ہے۔ لہٰذا اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے ہمیں۔ دنیا کیا کہتی ہے، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہمیں کوئی کہے کہ یہ ڈریس تم پر سوٹ نہیں کرتا، نہ پہنو، جبکہ وہی ڈریس آپ کو بہت پسند ہو، تو کیا آپ اس پہ لوگوں کی باتیں سن کر نہیں پہنتی؟ نہیں، بلکہ آپ یہ کہتی ہیں میری مرضی، میری پسند، میں پہنوں گی۔ تو جب ہم اپنی پسند پر کمپرومائز نہیں کرتے تو اللہ کی پسند پر کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کو ہمارے لیے پردہ پسند ہے، وہ ہمیں پردے میں دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا رب العالمین کے حکم پر ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ اپنی ترجیحات بدلنے کی دیر ہے، پھر دنیا کیا کہتی ہے اس سے ہمیں کچھ واسطہ نہ ہوگا۔ ایک اور سوال جو کیا جاتا ہے کہ ہمارے گھر والے نہیں مانتے تو بہت مشکل ہوتی۔ دیکھیں، گھر والے تو نہیں مانتے، یہ حقیقت ہے، کیونکہ ان کے سامنے آباء و اجداد نے بہت کم کیا پردہ، اور اب جب کہیں تو وہ نہیں مانتے۔ دیکھیں، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں ساتھ اپنی سٹوری اس لیے سنا رہی کہ ہماری نوجوان نسل ہر بات کی دلیل مانگتی ہے، ایک مثال چاہیے ہوتی انہیں کہ واقعی میں ایسا ہوا ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے، جب دلیل اور مثال مل بھی جاتی ہے پھر بھی سمینا و اطانا نہیں کرتے۔ آپ نے مختلف موٹیویشنل اسپیکر کے اس ٹاپک پہ خیالات پڑھے ہوں گے۔ میں خود بھی کئی بار اس ٹاپک کو اپنی واٹس ایپ سٹوری پر شیئر کر چکی ہوں، لیکن ہر بار ایک نئے انداز سے کرنے کا موقع ملتا۔ جو میرے ساتھ شروع سے واٹس ایپ پر ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میں نے بہت بار اس ٹاپک پر بات کی ہے، لیکن اس بار میں آپ سب کے سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کر رہی، تاکہ آپ کے لیے پردے میں آسانی ہو، اور ساتھ اپنی کہانی اس لیے سنا رہی کہ آپ کے پاس مثال موجود ہو۔ تو بات یہ ہے، جن کے والدین مان جاتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اور جنہیں بچپن سے ہی ایک دینی ماحول ملا، پردہ کرنے کی اجازت ملی، ان پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ لیکن جن کے والدین نہیں مانتے، ان کے لیے اجر بھی بہت ہے، کیونکہ جب آپ مشکلات میں پڑ کر اللہ کے حکم کے لیے لبیک کہیں گی تو اللہ کیوں کر آپ کو باقیوں پر فضیلت نہ دے گا؟ وہ ہم جیسا نہیں کہ امراء کو دیا اور غرباء کو چھوڑ دیا، بلکہ وہ سب کو یکساں دیتا ہے، اور اسے تو اور بھی نوازتا ہے جو مشقت برداشت کر رہا ہو اس کے لیے۔ اس لیے مشکلات سے گھبرانا نہیں، یہ تو زندگی کا حادثہ ہے، جتنی زیادہ مشکلات اتنا ہی زیادہ اجر۔
میں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہوں جہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی نامحرم آیا رہتا اور کوئی پابندی بھی نہیں، جب جو چاہے آ سکتا۔ ایسے میں پردے کو مینٹین رکھنا مشکل ہوتا، اور میری فیملی بھی اتنی زیادہ دینی نہیں کہ فوراً پردہ ایکسیپٹ کر لے۔ میں نے جب پردہ کیا تو گھر والوں کو بغیر بتائے کیا، کیونکہ اگر پہلے بتا دیتی تو وہ کبھی کرنے نہیں دیتے۔ میں نے اور میری بہن نے ایک ساتھ کیا، الحمدللہ کثیرا، لیکن میری بہن نے 10 سال پردے پر سرچ کی، کیونکہ وہ شروع سے ہی اس طرف تھیں۔ انہوں نے کہا بھی تھا گھر والوں کو، لیکن انہوں نے منع کر دیا، اور میں نے کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ ہاں، جب بھی کسی کو پردہ کرتے دیکھتی تھی تو دل اس کی طرف کھنچا چلا جاتا تھا، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں بھی کروں گی۔ اور جب کیا تو مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ سورہ نور کی کون سی آیت میں پردے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے بتا رہی کہ جو یہ سمجھتی ہیں انہیں تو دین کا کچھ علم نہیں، سارے گناہ کر رہی ہیں، وہ کیسے پردہ کریں؟ تو جان لیں کہ جب میں نے کیا تو مجھے پردے کا کچھ علم نہیں تھا۔ بس میری بہن نے کہا کہ تم نے کرنا ہے پردہ میرے ساتھ، اور میں نے فوراً اسی وقت کر لیا باذن اللہ۔ لیکن اب گھر والوں کو تو بتانا تھا کہ میں اب اللہ کے فضل سے پردہ کرتی ہوں، لیکن بتاؤں کیسے، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ میرے سامنے میری آپی کو سارے خاندان والوں نے نہیں کرنے دیا تھا، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے مجھے کرنے دے؟ لیکن خیر، میں نے ایمان کا مزہ چکھ لیا تھا، واپسی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میری بہن نے کہا بتانا تم نے ہے، کیونکہ میں پہلے ہی انکار سن چکی ہوں۔ اب مجھ پہ ذمہ داری تھی اور دین کا علم بالکل بھی نہیں تھا۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے رو کے دعا کی کہ اللہ، آج میں تیرے دین کو ریپریزنٹ کرنے جا رہی ہوں، میری مدد کرنا۔ اگر آج میں تیرے دین کو ثابت نہ کر پائی تو میری نسلیں تیرے دین پر کیسے چلیں گی؟ میری مدد فرما، تو جانتا ہے مجھے علم نہیں، لیکن اب کر لیا ہے اور تیرے دین کا ایمبیسڈر بن کے جا رہی ہوں، ناکام نہ لوٹانا۔ دعا مانگی اور اپنے ابو جان اور امی جان کے پاس گئی۔ اب ہمت نہیں پڑ رہی تھی، لیکن بات کرنی تھی۔ میں نے ابو جان کو مخاطب کیا اور کہا، ابو جی، میں نے پردہ کرنا شروع کر دیا ہے اللہ کے فضل سے، آپ کو بتانے آئی ہوں، اب میں پردہ کرتی ہوں۔ میری امی بابا مجھے دیکھنے لگ پڑے۔ امی خفا ہوئیں کہ تمہیں علم بھی یہ ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ نہ علم نہ پتہ، بس ایسے ہی پردہ کر لیا۔ بات بھی سچ تھی، مجھے علم نہیں تھا، لیکن شاید میرے اللہ نے میری وہ دعا سن لی تھی جو میں کر کے آئی تھی۔ میرے بابا خاموش تھے، مجھے ان کی خاموشی بتا رہی تھی جواب انکار میں ہے۔ میری امی جی بولتی، تمہاری بہن پھر اس کا تذکرہ کرتی رہی، لیکن تم تو شروع سے ہی ڈرامے گانے سنتی آ رہی ہو اور اب پردہ کرنے لگی ہو۔ اور بھی کئی باتیں سننے کو ملی، لیکن اللہ نے تھامے رکھا، اور جو دعا کی تھی اس کا اثر اللہ نے دکھایا۔ جب امی ابو نے کہا کہ آج کا زمانہ پردہ کرنے کا نہیں، لوگ باتیں بناتے ہیں، میں نے صرف ایک بات کہی کہ ابو جان، مجھے ایک بات کی گارنٹی دے دیں، جب میں مر جاؤں گی اور اللہ مجھ سے سوال کرے گا کہ تم نے کیوں پردہ نہیں کیا، میں نے تمہیں حکم دیا تو تم نے لوگوں کے ہاتھ میری حکم عدولی کی، جاؤ اسے جہنم میں پھینک دو، تو مجھے بتائیں تب کیا لوگ مجھے اس جہنم سے بچا پائیں گے؟ اگر تو وہ وہاں آ کر کہیں گے ہم نے اسے روکا تھا پردہ کرنے سے، اسے جہنم میں مت پھینکو، تو میں نہیں کرتی پردہ، لیکن اگر وہ وہاں یہ نہ کہیں تو میں کروں گی۔ بس یہ اس وقت میرے ذہن میں اللہ نے ڈالا، دین کا علم نہیں تھا کہ دلائل دے سکتی،
لیکن اس ایک بات پہ میرے والدین خاموش ہو گئے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں رو کے بتا رہی تھی اپنے ماما بابا کو کہ مجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتی، مجھے کرنے دے۔ میرے بابا نے امی سے کہا میری بیٹی جہنم سے ڈر گئی ہے، اسے کرنے دو۔ یہ لمحہ میری زندگی کا حسین ترین لمحہ تھا۔ میں نے کہا ابو جان، قیامت کے دن اللہ سب کے سامنے آپ کو جنت کا تاج پہنائے گا انشاءاللہ۔ ابو جان نے بولا بیٹا جزاک اللہ خیرن، تم جاؤ، میں تمہاری ماں کو سمجھاتا ہوں۔ اور میں نے یہ خوشخبری اپنی بہن کو سنائی۔ لیکن اگلے ہی روز میری امی جی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ماں ہے نا، ماؤں کی فکریں ہی الگ ہوتی ہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امی جی کا رویہ بھی بہتر ہونے لگا۔ لیکن میرے بھائی خلاف تھے، میرے باقی خاندان والے بھی۔ ہر روز ان کی باتیں سن کر دل ٹوٹتا تھا، لیکن اسی لمحے اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوتا تھا۔ یہ ان سب کی مہربانی کہ مجھے میرے اللہ کے قریب کیا۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ اللہ آسانیاں فراہم کر رہا ہے۔ پہلا دور کٹھن ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے جانچنا ہوتا۔ اس وقت اگر ہم ثابت قدم رہیں تو آگے اللہ آسانیاں مہیا کرتا ہے۔ اس لیے پہلے مکہ کے صحرا سے تپتی دھوپ میں گزرنا ہوگا، پھر مدینہ آئے گا۔ اس راہ میں قدم قدم پہ آپ کو مشکلات آئیں گی، لیکن گھبرا کے راستہ نہیں بدلنا بلکہ ثابت قدمی دکھانی ہے۔ میں سارا دن نقاب کیے رکھتی کیونکہ ماحول ایسا کہ کرنا پڑتا، چاہے گھر کے کام کر رہی ہوں یا کھانا بنا رہی ہوں۔ شام کو جا کے اتارتی جب اندھیرا ہوتا۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہر کسی کو مشکلات برداشت کرنا پڑتی ہیں، لیکن جتنی زیادہ مشکلات آئیں گی آپ کا تعلق اللہ سے اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ اس لیے مشکلات کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں حکم کس کا ہے، اور فوراً سمیع و اطاعت کریں۔ اور ایک بات آپ کو مخلصانہ کہوں گی کہ کبھی بھی پردہ کرنے سے پہلے نہ بتائیں، ورنہ ابلیس راہ میں رکاوٹ ڈالے گا۔ پردہ کرنے کے بعد بتائیں تاکہ ان کے پاس کوئی جواز نہ رہے آپ کو انکار کرنے کا۔ اب اللہ کا فضل ہے، اللہ نے دین کا بھی علم تھوڑا بہت عطا کیا۔ اب قرآن کو پڑھتی ہوں تو محسوس ہوتا کہ یہ واقعی میں معجزہ ہے۔ ایک سوال جو مجھ سے ہمیشہ کیا جاتا ہے کہ آپ قرآن کی طرف کیسے آئیں، اس کا جواب میں صرف یہی دینا چاہوں گی، ان علینا للہدیٰ، بے شک ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے۔ جس کا ذمہ اللہ لے لے پھر جسے چاہے وہ عطا کرے، لیکن اس کے لیے تڑپ نہایت ضروری ہے۔ ایک وقت تھا میں قرآن سے بالکل ناآشنا تھی، اور اب اللہ کے فضل سے اللہ کا خاص کرم ہوا ہے۔ سب یہ کہتی کہ آپ جس طرح ترجمہ اور تفسیر بیان کرتی ویسے ہم نہیں پڑھ پاتی۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ بس اپنے اللہ سے ہدایت کی دعا ہمیشہ مانگا کریں، اور جب بھی آپ مایوس ہونے لگیں کہ پردہ نہیں کرنے ہوتا تو یاد رکھیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہی ہمارا آج کا تیسرا سٹیپ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔